وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام آقائے نامدار پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پوری کائنات دے سردار حضرت سیدہ آمینہ دلال شمد ویر رب دے حبیب جگ دے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی واسطے، آپ دی پاکیزہ آل واسطے، آپ دی اصحاب واسطے، اور صبح قیامت تک آپ دے نال محبت کرن والیاں پیار کرن والیاں تے اللہ رب العزت اپنی کروڑاں ارباں کھرباں رحمتاں اور برکتاں دا نزول فرمائے۔ اور اج دے اس مختصر وقت دے اندر جس بات نو آپ حضرات دے سامنے پیش کیتا جائے، بیان کرن تو بعد اللہ رب العزت سب تو پہلے منو اور پھر سنن تو بعد آپ تمام سامعین نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت دا الکھ وار شکر ہے کہ اللہ نے سانو آمینہ دے لال دا امتی بنایا، جن دے بارے اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ فرمایا ایمان والو لوگو، اللہ نے تہاڈے اُتے احسان فرمایا ہے، اور احسان کی ہے فرمایا کہ میں اپنا محبوب نبی تہاڈے اندر تہاڈیاں جاناں اندروں بھیجے ہیں تاکہ تہانوں کتاب و حکمت دی تعلیم دے وے اور
جڑے جہالت دے اندھیریاں دے اندر تسی گم ہو چکے، نکال کر کے ہدایت دا نور عطا فرما دے۔ آپ حضرات اگر اسلام تو پہلے دی تاریخ اٹھاؤ اور ہسٹری پڑھو، جس قدر جہالت اور جس قدر انسانیت دی تذلیل کیتی جاندی سی، اگر آج اسی انہوں پڑھیے یا سوچیے تے رونگٹے کھڑے ہو جاندے ہیں۔ اور اس جہالت دے اندر سب تو زیادہ اگر جہالت دا مظاہرہ کیتا جاندہ تے او خواتین دے حوالے نال کیتا جاندہ۔ اسلام تو پہلے عورت نو کوئی مقام حاصل نہیں سی، عورت نو صرف ایک استعمال کردہ چیز دی طرح استعمال کیتا جاندہ۔ اسلام نے عورت نو اے مقام دیتا ہے کہ اگر وہ ماں ہے تو ماں دا مقام کی ہے، فرمایا کہ ماں دے قدماں تھے جنت ہے۔ اگر وہ عورت بہن ہے تو بہن دا مقام اسلام نے سمجھایا۔ اگر وہ عورت بیوی ہے تو اسلام نے بیوی دے حقوق دسے۔ اگر وہ عورت بیٹی ہے تو بیٹی دے بارے احکام میرے محبوب نے دسے۔ یعنی اسلام نے عورت دا مقام سمجھایا ہے کہ عورت کی اے عورت کوئی استعمال واسطے کوئی بنی ہوئی چیز نہیں ہے، بلکہ عورت بھی ایک مقام رکھ دی، ایک شان رکھ دی۔ آج زمانے دے اندر اور بالخصوص پاکستان دے اندر اسلام دشمن لوگ کچھ فنڈڈ عورتاں جنہاں ہوتے پیسہ خرچ کر کے پاکستان دیاں سڑکاں تے نکال رہے جی عورت مارچ کر رہی ہیں۔ اگر پوچھا جائے کہ اس مارچ دا مقصد کی ہے تو کہتے جی عورتاں دے حقوق دی گل کر دی۔ لیکن اگر انہاں دا مارچ دیکھیا جائے تو ان دے اندر نظر آندہ ہے کہ تے عورت دے حقوق دی گل نہیں ہو رہی، بلکہ معاشرے دے اندر فحاشی اور عریانی نو پیدا کرنا اور عام کرنا مقصد بن گیا ہے۔ حالانکہ جنہ عورتاں دے حقوق دا مسئلہ ہے، مثال دے طور تے آج بھی کچھ علاقے ایسے نے کہ جتھے وڈیرا نظام چلتا ہے، عورتاں نو تذلیل کیتی جاندی، عورتاں دی انہاں نو ذلیل کیتا جاندا ہے، عورتاں دی عزت نو پمال کیتا جاندا ہے، تے حق بندا ہے نا کہ انہاں عورتاں نو لے کے آیا جائے اور حقوق منگے جان۔ لیکن انہاں وچاریاں نو پتہ ہی کوئی نہیں۔ اور پنجاب دے اندر میرا نہیں خیال کہ تے کوئی ایک علاقہ بھی ایسا ہوئے کہ جتے عورت دی تذلیل ہو رہی ہوئے۔ بلکہ میں تے مزاحن کل پرسوں گل کر رہے ہیں میں کہ پنجاب اندر عورت نو کنے ذلیل کرنا ہے؟ ایتھے تے بیوی اچھی بول پوے تے خاوند دا ان سا خشک ہو جاندہ ہے، بیوی غصے جا جاوے تے خاوند دا ان سا اتلا تاں رہ جاندہ ہے، تھڑلا ٹھاں رہ جاندہ ہے کہ پتہ نہیں ہون کی لگا ہے۔ ایتھے عورت دی تذلیل کون کر رہے ہیں؟ اور اگر پنجاب اندر عورت دی تذلیل ہو رہی ہوندی تے چند عورتاں سڑک تے نکلن دے قابل نہ رہندیاں۔ اگر یہ سڑک تے آئیاں نے انہاں نو آزادی ہے، کوئی روک نہیں رہا، تو انہاں مطلب ہے کہ ایتھے عورتاں نو حقوق دیتے جا رہے ہیں۔ بہرحال اے ساڈا عنوان نہیں، ساڈا اج دے اس بیان دا مقصد نہیں۔ میں تو صرف ایک ضمناً گل ذہن اندر آئی تے عرض کر دیتی ہے کہ اسلام نے جتنے حقوق عورت نو عطا کیتے نے اتنے حقوق کسے مذہب نے نہیں دیتے۔ اور بیٹیاں دے معاملے نے اندر جس قدر شان اللہ اور ان دے رسول نے پیش کیتی ہے ان دی بھی مثال نہیں ملتی۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید اندر
جڑی بات فرمائی انہوں سمجھیا جائے اور پھر دیکھیا جائے کہ اسلام عورت نو کس قدر مقام عطا کرتا ہے۔ سورہ شعراء دی آیت نمبر 49۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا وَيَحَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ اللہ کریم نے قرآن اندر فرمایا لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے زمین و آسمان دی بادشاہی، زمین و آسمان دا مالک اللہ ہے، ان دی بادشاہی اللہ دیئے، اللہ دے قبضہ قدرت اندر ساری بادشاہی، یخلق ما یشاء، اللہ نے چاہے پیدا کیتا ہے جنوں جے ہو جے چاہے، اللہ پیدائش کرنے والا ہے، جنوں چاہے انسان بنا دے، جنوں چاہے مرد بنا دے، جنوں چاہے اللہ عورت بنا دے، جنوں اللہ چاہے انسان دی مخلوق چوکڑ کے کوئی جانور بنا دے، حیوان بنا دے، درندہ بنا دے، چرندہ بنا دے، پرندہ بنا دے۔ یہ مرضیاں تے اللہ دی ہیں نا، کوئی اللہ دے سامنے زور زبردستی نہیں کر سکتا کہ اللہ تم انہوں ایک کیوں بنایا ہے، ایک بنا دینا سی۔ فرمایا بادشاہ اللہ ہے، مالک اللہ ہے، جنوں جویں چاہندا ہے بنا دیندا ہے، جویں چاہے عطا کر دیندا ہے۔ فرمایا یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور۔ فرمایا اللہ جنوں چاہے بیٹے عطا کرے، لیکن پہلے بات فرمایا اللہ چاہے جنوں بیٹیاں عطا کرے، دوسری بات فرمایا اللہ جنوں چاہے بیٹے عطا کرے۔ مخلوق دی بات کر دیا ہویا، اللہ نے پہلے بیٹیاں دی گل کیتی ہے، پھر بیٹیاں دی گل کیتی ہے۔ مفسرین کہندے نے دا مطلب ہے اللہ بیٹیاں دی گل پہلے کر کے دسنا چاہندے کہ میرے ہاں بیٹیاں نالوں زیادہ مقام بیٹیاں دا ہے۔ ایک قرآن ہے، اللہ پہلے بیٹیاں دی گل کر رہے ہیں، فرمایا جنوں میں چاہواں بیٹیاں دے دے ہوں، جنوں میں چاہواں بیٹے دے دے ہوں۔ تو اللہ دے ہاں بیٹیاں دی عظمت و مقام زیادہ اس آیا مبارکہ تو پتہ چلتا ہے۔ لیکن اج بھی وہ جہالت دے انداز موجود نے، اج بھی کئی بد نصیب ایسے نے کہ جدوں انہوں نے خبر ملتی ہے کہ تہاڈے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، انہوں نے منہ ہوتے 12 بج جاندے نے، افسردہ ہو جاندے نے۔ اسی اسپتال اندر سی تے والد صاحب ادو میرے اتفاق ہاسپیٹل اندر ایڈمٹ سن، اسی ویٹنگ روم چ بیٹھے ہوئے تے یکدم روم دی آواز آئی، چیخا مارن دی آواز آئی۔ اسی سمجھیا کہ شاید کوئی فوت ہو گیا ہے، اکثر ہسپتالاں دے اندر مریض اللہ نو پیارے ہوندے نے، اسی یہی سمجھیا کہ شاید کوئی اللہ نو پیارا ہو گیا۔ تو میں باہر جا کر کے جڑے لوگ چیخا مار رہے سن، رو رہے سن، میں کہ جی کون فوت ہویا ہے؟ وہ کہنے لگے جی فوت کوئی نہیں ہویا، بیٹی پیدا ہوئی۔ آج بھی یہ جہالت دا انداز موجود ہے کہ بیٹی پیدا ہونے تے چیخا مار کے رو رہے۔ اور یہ سن لو کہ جڑے لوگ یہ حرکت کر دے نے، بیٹیاں دے پیدا ہون نال افسردہ چہرے بنان دے نے، بیٹیاں دے پیدا ہون نال رون دے نے، چیخا مار دے نے، قرآن انہاں دے بارے کی کہہ رہے ہیں؟ فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى، بیٹی دے پیدا ہون دی خبر نو دیکھنا اللہ کی کہہ رہے ہیں۔
فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ جدوں انہاں نوں بیٹی پیدا ہون دی خوش خبری دتی جاندی ہے۔ میں جتنی ابھی احادیث پڑھی ہیں کتے بھی بیٹا پیدا ہون تے جڑے الفاظ نے اللہ نے خوش خبری دے نہیں کہے، لیکن بیٹی دی ولادت اتے جڑی خبر ہے خبر نو اللہ قرآن اندر سورہ نحل اندر خوش خبری کہہ رہا ہے۔ ایتھوں اندازہ لاؤ بیٹی دی عظمت کی ہے۔ اللہ کہنے جدو خوش خبری مل دی ہے انہاں نو خوش خبری دیتی جاندی ہے کاندی بالانسا بیٹی دے پیدا ہون دی۔ فَمَا يَزَلَّ وَجْهُهُ انہاں دے چہرے سیاہ ہو جاندے، چہرے غمزدہ ہو جاندے نے، چہرے افسردہ ہو جاندے نے، وَهُوَ كَظِيمٌ غمزدہ ہو جاندے نے، يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ عَلَىٰ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اللہ کہہ رہے ہیں، فرمایا کہ بیٹیاں دی خوش خبری لیندے آئیں اور ایک خبر سن دے آئیں جنہ دے چہرے سیاہ ہو جاندے نے، غمزدہ ہو جاندے نے، افسردہ ہو جاندے نے اور نفرت دا اظہار کرتے نے اور یہ سمجھ دینے کہ شاید میں لوگوں نو دساں گا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو لوگ مینو تانے مارن گے، لوگ مینو برا کہیں گے۔ فرمایا الا ساء ما يحكمون، فرمایا اے عمل چنگا نہیں، اے بہت برا عمل ہے۔ اللہ قرآن سے کہہ رہے ہیں کہ بڑا برا عمل ہے جڑے بیٹیاں دی ولادت ہوتے منہ تے 12 وجہ ہے۔ اور قرآن دا دوسرا مقام اتے بھی اللہ نے یہی فرمایا، فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اتھے بھی اللہ نے یہی فرمایا کہ جدوں بیٹی دی ولادت دی خوشخبری دیتی جاندی ہے، انہاں نو خبر ملدی ہے اور خوشخبری ملدی ہے بیٹی ہوئی ہے، اور جڑی اگلی بات اللہ نے فرمائی ہے نا وہ تے بہت ہی اعلیٰ، اللہ دی ہر بات ہی اعلیٰ۔ فرمایا اے بیٹی دی جڑی خوشخبری ہے اے او خوشخبری ہے جنوں تسی رحمان دے نال مثال بیان کر دے، رحمان نال مثال بیان کر دے تو تھوڑے اپنے گھر پیدا ہو جائے تو منہ تے 12 وجہ لیندے ہو، غمزدہ ہو جاندے ہو، اپنے چہریاں ہوتے سیاہی لے آندے ہو۔ فرمایا عمل اچھا عمل نہیں، بیٹی دی ولادت ہوتے غمزدہ ہونا یہ اچھا عمل نہیں، فرمایا بہت برا عمل۔ اور ایک قرآن ہے او حدیث دی دنیا اندر لے جاواں، حضرت صالح بن امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ اللہ فرماندے نے کہ آپ دے ایک جانن علیہ سن یعقوب بن بختان رحمت اللہ علیہ، انہاں دے گھر اندر 7 بیٹیاں اللہ نے عطا کی تھی، 7۔ تو جدو بیٹی پیدا ہوندی نا تے امام احمد بن حنبل جاندے ملاقات ہستے، آپ فرماندے میرے بھائی پریشان نہ ہو، الانبیاء کانوا آباء بنات۔ ذرا پھر بولو سبحان اللہ۔ امام احمد بن حنبل فرماندے تو کیوں پریشان نہیں، اللہ نے تینوں بیٹی عطا کی ہے،
الانبیاء کانو آباء بنات، فرمایا سارے نبی بیٹیاں دے باپ بنے نے۔ اگر بیٹیاں اتنیاں بریاں ہندیاں اللہ اپنے نبیاں نو کدی عطا نہ کردا، اگر بیٹیاں نفرت والیاں ہندیاں اللہ اپنے نبیاں نو بیٹیاں عطا نہ کردا، اور اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو چار چار بیٹیاں عطا نہ کردا۔ میرے نبی نے بیٹیاں دی عظمت اور مقام سمجھایا ہے۔ کیویں؟ آپ نے فرمایا ہے کہ لوگو اے میری بیٹی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے۔ ایک حدیث اندر فرمایا میری بیٹی فاطمہ میرے گوشت دا حصہ ہے، جس نے میری بیٹی نو تکلیف دیتی گویا انہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو تکلیف دیتی۔ میرے محبوب نے یہ حدیث بیان کر کے بیٹیاں دی قدر و قیمت دسی ہے۔ اور دیکھو نا آقا دا مقام ہے، جدو حضور تشریف لے کے آندے نے صحابہ ادب نال کھڑے ہو جاندے نے، آپ دا احترام کرتے نے، ادب کرتے نے، لیکن سیدہ پاک او نے کہ جدو آندیاں نے تے حضور خود ادب نال کھڑے ہو جاندے۔ یہ میرے نبی نے دسیا ہے کہ بیٹیاں دا مقام ہے۔ اور بیٹیاں کی نے؟ آؤ مسند احمد ایک حدیث پیش کرنا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث سے راوین، فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکرہ البنات فإنہن المؤنسات الغالیات۔ میرے محبوب دا فرمان آقا کائنات نے فرمایا ہے لوگو بیٹیاں نو پورا نہ جانو، بیٹیاں دے بارے برا خیال نہ کرو، بیٹیاں دے بارے نفرت پیدا نہ کرو۔ المؤنسات الغالیات، فرمایا ایتے تواڈے نال پیار کرن والیاں نے، ایتے بڑیاں قیمتی چیزاں نے۔ میاں ذرا توجہ کر، باپ دی میت گھر اندر پئی ہووے، حالے جنازہ اٹھدا نہیں ہے، بیٹے منڈیاں پا لگ جاندے نے، کوئی کہندا ہے زمین میری ہے، کوئی کہندا گھر میرا ہے، کوئی کہندا ہے کمرہ میرا ہے، اے دکان میری ہے، اے بینک بیلنس میرا ہے۔ میت گھر اندر پئی ہوندی ہے، بیٹے اپنیاں منڈیاں پا رہے ہوندے، گھرانوں چار چار تالے لگ جاندے، کوئی کہندا ہے اے گھر میرا ہے، کوئی کہندا ہے گھر میرا ہے، کوئی کہندا ہے گھر میرا ہے۔ بیٹی باپ دی چار پائی نہ لگ کے بیٹھی ہوندی ہے، کہندی ہے بابا مینوں تیریاں زمیناں نال غرض نہیں ہے، بابا تیرے پلاٹا نال غرض نہیں، بابا مینوں تیرا پیسہ نہیں چاہیدا، ایک بار لوٹ کے آ جا۔ چار پائی دے نال بیٹیاں بیٹیاں ہوندیاں نے، بیٹے تے اپنیاں مستیاں اندر اپنیاں جائیداداں سمیٹن تے لگے ہوندے نے، اگر دعاواں کر رہیاں ہوندیاں نے تے بیٹیاں کر رہیاں ہوندیاں نے، بیٹیاں کر رہیاں ہوندیاں۔ آقا نے فرمایا تے پیار کرن والیاں نے تہاڈے نال نفرت کیوں کر دے ہو؟ اور اس بات تو تسی اتفاق کرو گے، اختلاف نہیں کرو گے۔ اکثر کدی جائیدہ نا تیجے دا ختم ہے، ساتے دا ختم ہے یا 40ویں دا ختم ہے، تو بیٹے کی کر دینے رسم پوری کرنا سے کہ دو چار دیگاں پکا دیتیاں تے رکھ دیتیاں۔ ہمیشہ پڑھائی دی پرچی عورتاں والوں ہی آندی ہے، کیوں جی؟ پڑھائی دی پرچی عورتاں والوں ہی آندی ہے کہ جی اتنے قرآن پڑھے، اتنی سورہ یاسین پڑھی، اتنی سورہ مزمل پڑھی، اتنی بار کلمہ شریف پڑھیا، اتنی بار سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھیا۔ اے پڑھائی دی جڑی پرچی ہو ہمیشہ عورتاں والوں ہی آندی ہے۔ کدی پتران پوچھو تسی بھی کچھ پڑھیا؟ اینی جی گھر دیاں نے پڑھیا ہے۔ جنہ پتران لئی تسی دیاں نال نفرت کر دے ہو، تواڈے جان تو بعد بھی ہاتھ چک کر کے دعاواں وہی دیاں ہی تواڈے نال کر دی ہیں، تواڈے واسطے کر دی ہیں۔ محبوب کائنات نے فرمایا لوگوں بیٹیاں نال نفرت نہ کرو،
اتے پیار کرن والیاں نے، اتے بڑیاں قیمتی چیزاں نے، بیٹیاں دے نال نفرت نہ کیتا کرو۔ اور اللہ کریم نے قرآن مجید اندر فرمایا ہے، لوگوں سن لو جڑے بیٹیاں دی خواہش رکھ دے ہو، بیٹیاں دی وجہ نال اپنی بیویاں دے نال لڑ دے ہو، بیویاں نو طلاقاں دین دے ہو، بیویاں نو گھر اندروں نکال دین دے ہو۔ ویکھو اپنا قرآن کی کہہ رہے ہیں، فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ اندر ترجمہ عرض کرنا تو یہ سمجھو کہ اللہ کتنی قدر و قیمت رکھ دے بیٹیاں واسطے اور کیا شان اور عظمت عطا کر رہے ہیں۔ رب دا قرآن سورہ کہف آیت نمبر 46 فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، فرمایا تہاڈا مال، تہاڈی دولت اور تہاڈے بیٹے صرف دنیا دی زینت اے صرف دنیا دی حد تک محدود نے۔ مال بھی ایتھے رہ جانے، بیٹے بھی ایتھے رہ جانے۔ فرمایا مال اور بیٹے دنیا دی زینت والباقیات الصالحات، اور اس تو علاوہ نیک اعمال خیر بہتر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اللہ دے ہاں مال نالوں بھی بہتر ہے، اللہ دے ہاں بیٹیاں نالوں بھی بہتر ہے۔ علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اس آیہ مبارکہ دی تفسیر کیے، فرمایا یعنی البنات الصالحات، اللہ جڑے نیک عمل دس رہا ہے، فرمایا اے اور کوئی عمل نہیں تیریاں بیٹیاں نے۔ والباقیات الصالحات، فرمایا اے جنہوں اللہ نیک عمل کہہ رہے ہیں نا، یعنی البنات الصالحات، فرمایا یعنی اے تیریاں دیاں تیرے واسطے نیک عمل۔ بیٹے واسطے کی فرمایا کہ بیٹا صرف دنیا تک، اے حدیث ہے، اور سورہ قرآن پاک دی آیا اور اگے حدیث تفسیر دے اندر سورہ کہف دی آیت فرمایا کہ اے پیسہ مال دولت اور بیٹے یہ صرف دنیا تک، اگے کوئی نہیں۔ اور اگے اگر تیرا عمل کوئی جائے گا تو تیریاں نیک بیٹیاں جانگیاں۔ یہ بیٹیاں تے ساڑی آخرت دا ذریعہ ہے، جنہ بیٹیاں نال اسی نفرت کرنے ہیں۔ یہ بیٹیاں تے آخرت واسطے ساڑے نجات دا سبب نے، جنہ بیٹیاں دے نال اسی نفرت کرنے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آپ حضرات بھی واقف ہو گے کہ پچھلے دن سوشل میڈیا تے جڑی خبر چل رہی سی سوموار والے دن کہ ایک ظالم باپ نے 7 دن دی بیٹی نو 5 گولیاں مار کے شہید کرتا۔ اور اج دی خبر کراچی دے اندر، او میاں والی دی خبر ہے، اج دی خبر کراچی دے اندر 22 دن دی بچی نو اون دے باپ نے گلا گھونٹ کے مار دیتا۔ یہ جہالت اج بھی اسے طرح ہے، رنگ بدل گئے۔ اور جڑی میاں والی دے اندر سوموار والے دن بیٹی نو او دے باپ نے 5 گولیاں مار کے شہید کیتا ہے، آج دی خبر سوشل میڈیا تے چل رہی ہے کہ ان دی ماں بھی ان دے صدمے دے نال دنیا تو چل بسی ہے، آج وہ بھی فوت ہو گئی۔ خیال کرو کی اس ماں دے دل تے بیتی ہوئے گی جن دی بیٹی نو شہید کیتا گیا، کی ان دی نانی نانے تے بیتی ہوئے گی۔ اور دادے دادی دی گل میں نہیں کرتا، کیونکہ اکثر میں مائیاں نو ویکھیا ہے اپنے پترہ نو کہہ رہی ہوندی ہیں تیری بڈی نے کڑی جمی ہے انہوں طلاق دے دو۔ میں خود اپنے کنہ دے نال سنے، تیری بڈی نے کڑی جمی ہے انہوں طلاق دے۔ میں کہنا مائی تنو حیا نہیں آندا، تو کسے دی دھی نہیں؟ عورتاں دیا دشمن بن جاندی ہیں۔ ایک گھر اندروں ہی تانے شروع ہوندے نے، ماما تانے دینا شروع کر دیا نے، تیری بیٹی نے
میری تیری بیوی نے بیٹی پیدا کیتی ہے، انہوں طلاق دے، انہوں چھوڑ دے۔ میں ایک عورت میرے کو میں کننا نال سنے ہوئے کہہ رہی سی اپنے بیٹے نے کہ تیری بڈھی نے کڑی جمی، انہوں طلاق دے، کڈ نو کرو باہر۔ اور چند دن بعد میرے کو آئی کر سب دعا کرو میری بیٹی اپنے سسرال اندر خوش رہے۔ میں کہ لوکاں دیاں دھیاں نو صدمے دے کے انہاں دا سکھ کھو کے اپنی دھیاں دا سکھ لبنی پھرنی ہے۔ یاد رکھو یہ مقافات عمل ہے۔ سپیکر چل رہے ہیں، خواتین گھر اندر سن رہی ہیں، تو ہٹے گھر اندر بھی خواتین ہیں، سمجھا دینا یہ مقافات عمل ہے جو بہو دے نال کرانگے وہ اپنی بیٹی نال ضرور ہوئے گا۔ اور میں ہندیا دیکھے ہے جس انداز نال تانا بہو نو مارو گے وہی تانا تو ہٹی بیٹی نال بھی ماریا جائے گا۔ جو ظلم بہو نال کرو گے کسے دی بیٹی نال کرو گے تو ہٹی اپنی بیٹی دے نال بھی ظلم کیتا جائے گا۔ یہ مقافات عمل ہے۔ اسی سمجھنے ہیں نہیں ساڑیاں دھیاں اپنے گھر اندر خوش رہنیاں چاہی دیاں نے تے نوواں نو اسی تن کے رکھی ہے، گھر دی نوکرانی بنا کے رکھی ہے۔ حالانکہ اسلام تے اس چیز دی اجازت نہیں دیتا۔ تسی نوجوان تھے بیٹھے ہو، میں تہاڈے واسطے گل کرنا، بزرگاں نے تے اپنی زندگی گزار لئی، بیوی گھر اندر آندی اسی پہلے دن انہوں پٹی پڑھا رہے ہونے ہیں، میری ماں دی خدمت بھی تو کرنی ہے، میرے پیو دی خدمت بھی تو کرنی ہے، میرے بہن بھائیاں دے کپڑے بھی تو تونے نے، تو کھانا بھی پکانا ہے، گھر دی صفائی بھی کرنی۔ کیوں جی اینجی کہندے پہلی رات یہ سمجھا رہے ہوندے نے۔ اگر تسی میرے نال ناراض نہ ہو تو تہانوں شریعت دا مسئلہ ایک دس دینا، عورت اتے صرف اپنے خامد دی خدمت واجب ہے۔ اوندے اتے تے واجب نہیں کہ سسر دی خدمت کرے، اوندے اتے واجب تے نہیں کہ ساس دی خدمت کرے، اوندے اتے واجب تے نہیں کہ دیورہ تے نندہ دی خدمت کرے۔ ہاں وہ اخلاقیات دے دائرے چ رہ کے کرے تو ان دی مرضی ہے، اوندے اتے واجب نہیں۔ تو ہاڈے اتے واجب ہے تسی اپنے پیو دی خدمت کرو، تو ہاڈے اتے واجب ہے اپنی ماں دی خدمت کرو، تو ہاڈے اتے واجب ہے بہن بھائیاں دا خیال کرو۔ آپ اسی ماں پیو دی خدمت کریے نا تو بڈی نو آکھے تو لتا دبا ماں پیو دیاں، بھئی چاہیے دے کہ میں دباواں، رات نو آ کے ماں پیو دی خدمت میں کراں، انہاں دی لتا میں دباواں، سر میں دباواں، میرے کول تے ٹائم ہی نہیں۔ میں اپنی بیوی نو کہنا تو کر خدمت میرے ماں پیو دی، اندے ہوتے تے واجب نہیں۔ حالات اتھو ہی تے خراب ہوں دے، عورت تے صرف اپنے خامد دی خدمت واجب ہے۔ اخلاقیات اندر آ کے وہ خدمت سسر دی بھی کرے ساس دی بھی کرے تو انہیں مرضی ہے، پر اندے تے واجب نہیں، شریعت لازم نہیں قرار دیتی۔ اور ایک گھر اندروں فساد شروع ہوں ہے، بیٹی پیدا ہو جائے گھر اندروں تانے ملنے شروع ہو جاندے نے، طلاق دے انہوں چھوڑ دے، چھڑ دے انہیں بیٹی پیدا کیتی ہے، بیٹا نہیں لے سکتی۔ ایک قبضے کو تیرے کو تھوڑی، یہ تے اللہ دیاں مرضیاں نے کہ جنہوں چاہے بیٹے عطا کرے، جنہوں چاہے بیٹیاں عطا کر دے۔ کیا کیفیت ہوئے گی جڑی اج ماں دنیا تو رخصت ہو گئی، ان دی بیٹی نو ماریا گیا، 4 دن بعد ماں چلے گئی، تو تے میں دکھ نہیں سمجھ سکتے۔ میاں صاحب فرماندے نے دکھیے دا دکھ دکھیاں جانے، سکھیے نو کی خبراں، سجن جنا دے ٹر جان دے، اور اوندے تک قبرا۔ ایتے دکھ انہوں پوچھو جنہوں ملے ہے، تینوں منوں کی خبر۔ بہرحال محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا من کان لہو ثلاث بنات فصبر علیہن وَأَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَقَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ كُنَّ لَهُ حِجَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ سبحان اللہ کو پھر ترجمہ سناؤں گا۔ حدیث ہی بڑی پیاری ہے، حضور دی ہر بات ہی بڑی پیاری ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب نے فرمایا جس نو اللہ نے
تین بیٹیاں عطا کیتیاں اللہ نے تین بیٹیاں دتیاں نے اوہ ویلا نہیں کردہ بے صبری نہیں کردہ صبر کردہ وَأَطْعَمَهُنَّ انہاں دے کھانے دا اہتمام کردہ وَسَقَاهُنَّ پان پلانے دا اہتمام کردہ وَقَسَاهُنَّ سونے سونے کپڑے بھی لے کے دیندہ آقا کائنات نے فرمایا حجابا یوم القیامہ ایسے بندے اور جہنم دے درمیان اللہ پردہ پا دے گا کی مطلب پردہ پہ گیا تو انہوں جہنم چیتا نہیں جائے گا نا جہنم تو دور کرتا ہے پردے دا مطلب ہے اللہ نے جہنم تو دور کرتا ہے ایک اور حدیث حضور نے فرمایا جن دے کل 3 بیٹیاں نے ایک صحابی کھڑے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ 3 نہ ہون 2 ہون انہیں کل 2 ہون گی ہے نا فرمایا آقا 2 ہون آقا نے فرمایا 2 دی خدمت کر پھر بھی جنت ایک صحابی کھڑا ہویا آقا جندے کل 1 ہوئے میرے نبی نے فرمایا 1 دی خدمت کر پھر بھی جنت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما سن حدیث بخاری شریف دیئے اور حدیث نمبر 1418 ہے اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمانے باروں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اما جان نے دروازہ کھولیا ہے ایک عورت انہیں کول چھوٹیاں چھوٹیاں 2 بچیاں نے فرمایا اللہ واسطے کچھ ہوئے بھوک بڑی لگی ہے امی جان فرماندیاں نے پورے گھر اندر دیکھیا 1 کھجور ملی گھر رحمت للعالمین دا ہے 1 کھجور ملی فرمایا میں کھجور عورت نو دے دیتی انہیں آپ نہ کھا دی انہیں 2 ٹکرے کیتے ایک بچی نو کھلایا دوسری بچی نو کھلایا اما جان بڑیاں حیران ہویاں کہ انہیں اپنی بھوک دا خیال نہیں کیتا اپنی بچیاں نو کھجور کھلا دیتی ہیں اما جان پریشان نے حضور تشریف لے کے آئے فرمایا عائشہ پریشان کیوں ہے اتنی حیران کیوں ہے اما جان نے واقعہ سنا دیتا میرے محبوب نے واقعہ سن کے فرمایا من ابتلی من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار فرمایا جس نے اپنی بیٹیاں نال اتنا پیار کیتے اللہ انہوں جہنم تو آزاد فرما دے گا جہنم تو آزادی مل جائے گی اور یقین کرو منو ایک حدیث بھی ایسی نہیں ملی میں بڑی اہم گل کرنے لگا ایویں نہ بیٹیاں نہ نفلت کر کے رب کو پتر ہی منگ دے رہا کرو ایک حدیث بھی ایسی میں نظر نہیں آئی جن دے اندر حضور نے فرمایا ہوئے کہ بیٹا پیدا ہوئے ان دی خدمت کرنے جنت مل دی ایک حدیث بھی نہیں کہ جن دے اندر اے حکم ہوئے کہ بیٹے دی خدمت کریاں بیٹے تے پیسہ لایاں بیٹے دی پرورش کریاں بیٹے دی شادی کریاں جنت مل دی ہے جہنم تو آزادی مل دی ہے ایک حدیث بھی نہیں ہے اور بیٹی دے بارے بے تحاشا حدیث موجود نہیں کی ان دی پرورش کرو انہوں کھلاؤ پلاؤ تربیت کرو بڑا کرو ان دی شادی کرو محبوب فرماندے نے انہوں جنت دا پروانہ مل جاندہ ہے اور صرف جنت نہیں یہ حدیث سننا دل اندر ٹھنڈ پہ جائے گی محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا ابن ماجہ شریف اندر حدیث موجود ہے آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا حضور دا فرمانے عالی شان فرمایا جس بندے نے
اپنی بیٹیاں دی خدمت کیتی ہیں، اپنی بیٹیاں دی چنگی پرورش کیتی ہیں۔ آقا کائنات نے اس طرح اپنی انگلیاں نو اٹھایا ہے۔ صحابی فرماندے نے حضور انگلیاں اٹھا کے فرما رہے نے جس نے اپنی دو بیٹیاں دی خدمت کی تھی، انہاں نو پالیا پوسیا بڑا کیتا، شادی کی تھی، فرمایا جنت اندر او بندہ میرے نال ایویں ہوئے گا جویں دو انگلیاں نے۔ انگلیاں کیویں نے؟ دیکھو نا جڑیاں ہوئی ہیں، اینج انگلیاں نے۔ میرے نبی نے فرمایا وہ میرے نال اینج ہوئے گا جنت اندر۔ یہ نہیں کہ اب بیٹے دی خدمت کی تھی، فرمایا بیٹیاں دی خدمت کی تھی، بیٹیاں نو پالیا، بیٹیاں نو بڑا کیتا، انہاں دی پرورش کی تھی، انہاں دی شادی کی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور حدیث سنو، ما من رجل تدرکہ لو ابنتان فیحسن الیہما ما صحبتاہ او صحبہما الا ادخلتاہ الجنہ۔ فرمایا جس نو اللہ نے دو بیٹیاں دیتیاں ہون وہ اپنے نال رکھ دیں، انہاں نال پیار کر دیں، انہاں نال محبت کر دیں، بڑیاں ہو جانتے شادی کر دیں دیں۔ فرمایا اللہ ادخلتاہ الجنہ، اللہ انہوں جنت نہ دے وے تے پھر اور کی دے وے۔ جنت انہاں مقدر ہے جس نے بیٹیاں دی پرورش کیتی ہے۔ آئے آئے میرے محترم سامعین، بیٹیاں نال نفرت نہ کیتا کر، بیٹیاں نال بغض نہ رکھیا کر۔ میرے مولا نے، میرے آقا نے بیٹیاں دی خدمت کرن نال جنت رکھی ہے۔ آئے آئے حضور کو نا وقت تھوڑا ہے، میں مختصر جا واقعہ سنانا۔ احادیث میں بڑیاں اکٹھیاں کیتی ہیں لیکن وقت اتنا زیادہ نہیں ہوندا۔ آقا نہ تشریف فرمان ہے، ایک شخص آیا حضور کو، فرمایا یا رسول اللہ میں بڑا وڈا گناہ کیتا ہے، پتہ نہیں معافی ہوئے گی کہ نہیں ہوئے گی۔ آقا نے فرمایا کلمہ پڑھے ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ نہیں پڑھیا۔ فرمایا چل کلمہ پڑھ، مسلمان ہو جا۔ جدو بندہ کلمہ پڑھ دے اللہ ان دی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دینا ہے۔ انہیں کلمہ پڑھیا، مسلمان ہویا، پھر روئی جا رہے، پھر پریشان ہے، روئی جا رہے۔ میرے محبوب نے فرمایا میاں ہون تے کلمہ پڑھ لیے، رو کیوں رہے ہیں؟ کہندہ آقا اتنا بڑا گناہ کیتا ہے، منو ڈر لگ دائے کلمہ پڑھیا بھی معاف نہیں ہونا۔ آقا فرمایا چل بیان کر تیرا غم تیرے دل اندر موجود ہے، اپنا غم میرے سامنے رکھ، تیرا دکھڑا میں نہ سنا تے کون سنے گا؟ غم خار میرا محبوب، غم گسار میرا نبی، فرمایا غم بیان کر۔ کہندہ آقا میں کسے سفر نو جا رہا سا، میرے گھر اندر ولادت ہون والی ہے، میں اپنی بیوی نو کیا اگر بیٹی پیدا ہوئے انہوں زندہ ترگور کر دئی، بیٹا ہوئے تیرا کھلوی۔ آقا میں سفر نو چلا گیا، کچھ عرصے بعد واپس آیا، میں اپنے گھر دے آنگن اندر سہن اندر ویکھیا چھوٹی جی بچی کھیل رہی ہے۔ میں اپنی بیوی نو پوچھیا اے بیٹی کندی ہے؟ کہن لگی وہ ڈر گئی دسیا نا، کہندی اے تے پڑوسیاں دی بیٹی ہے۔ میں کیا میرا کی بنیا؟ کہندی اے بیٹی پیدا ہوئی میں دفنا دیتی، پر ماں دے دل انہیں سخت نہیں ہندے کہ بیٹیاں دفنا دین۔ ماں دے دل کی تو انہیں سخت ہومن کہ بیٹیاں دفنا دین۔ انہیں کہتے پڑوسیاں دی بیٹی ہے۔ آقا منو بچی پیاری لگی، منو پیار آیا، میں بچی دے نال کھیلن لگ گیا، بچی نال پیار کرن لگ گیا۔ میری بیوی نے سمجھیا اندے دل اندر پیار آ گیا ہے، انہیں سچ بولیا اللہ والیا اے ہمسایہ دی نہیں اے تیری بیٹی ہے۔ کہندہ آقا جدو یہ سنیا نا کہ میری بیٹی ہے،
میرے دل اندر خیال آن لگ گئے. لوگ آکھن گے یہ دھی والا ہے, لوگ تانے مارن گے, لوگ مینوں گلاں کرن گے, برادری اندر نک کٹ جائے گی. کہندا آقا میں بڑا پریشان ہویا. میں ایک دن نا پلان کیتا اور میں کئی تے بیلچا جنگل اندر رکھ آیا. میں اپنی بیوی نو کیا بیٹی نو تیار کر, میں دعوت اندر لے کے جانا ہے. آقا میں بیٹی دی انگلی پکڑی ہے, بیٹی میرے نال محبت دیاں گلاں کر دیے, پیار دیاں گلاں کر رہی ہے. میں اپنی بیٹی نو لے کے جنگل اندر چلا گیا, زمین نو کھودنا شروع کر دیتے. آقا مٹی میرے کپڑے تے پہن دیے, بیٹی جھاڑ دیے, آکھ دیے بابا نہ مٹی نال کھیلو, کپڑے خراب ہو رہے نے. آقا بیٹی میرے کپڑے جھاڑ دیے, پر میرے دل اندر رحم نہ آیا. میں گڈھا کھود دیا, کنواں کھود کر کے بیٹی نو دھکا دے دیتا, اس گڈھے دے اندر بیٹی نو پھینک دیتا ہے. میری بیٹی روئی جا رہی ہے, آکھ دیے بابا کیڑی غلطی کر بیٹھیاں جندی سزا دین لگ گئے. مینوں نہ سٹ کے جا, مینوں کلیاں چھوڑ کے نہ جا, بابا مینوں مٹی اندر دفنانا. آقا میرے دل تے رحم نہ آیا. وہ گل سنا رہے ہیں جدوں نظر صحابہ دی حضور دیاں اکھاں تے پئی, آقا رو رو کے آنسو چھم چھم بہا کے میرے نبی دی داڑھی تر ہو گئی. صحابہ فرماندے چپ ہو جا, حضور نو تکلیف نہ دے. آقا رو رے. میرے نبی نے فرمایا صحابہ انہوں نہ روکو, انہوں دکھ سنا لین دیو, دل دا بوجھ ہلکا کر لین دیو. آقا میں اپنی بیٹی نو دفنا رہا, اے رو کے آکھ دیے بابا کچھ نہ تیرے کولوں منگاں گی, کسی چیز دا سوال نہ کران گی, بابا مینوں معاف کر دے. آقا میرے دل اندر رحم نہیں آیا, میں مٹی بھاندا رہا, او محبت دیاں باتاں کر دی رہی, میں مٹی بھاندا رہا, مٹی بھردا رہا. جی میں مٹی ہوندے اس رخسار تک پہنچیے. آقا میری بیٹی کہن لگی بابا رحم نہیں کردانا, یاد رکھی کل قیامت دن ہوئے گا, تیرا گریبان ہوئے گا, میرا ہاتھ ہوئے گا. آقا اے گل یاد آندیے, او تے ٹر گئی, او تے فوت ہو گئی, ٹر گئے یارے محبتاں والے, تے لے کے نالی ہاسے, دل نہیں لگتا یار محمد جائے کیڑے پاسے. آقا ٹر گئی, جاندی جاندی کہہ گئی بابا تو میرے حال تے رحم نہیں کیتا, یاد رکھ قیامت دہاڑا ہوئے گا, میرا ہاتھ ہوئے گا, تیرا گریبان ہوئے گا. آقا گل یاد آندیے, دل اندر خیال آندے اللہ میرا گناہ کدی معاف نہیں کرے گا. میرے نبی بھی رو رہے, سارے صحابہ بھی عشق بان, پوری مجلس میرے نبی دے صحابہ دی رو رہی ہے. آقا پریشان. اللہ فرمایا جبریل میرے محبوب کو جاؤ اور میرے نبی نو کہو تیرا جڑا امتی ہے بھاویں نے گناہ بڑا کیتا ہے, لیکن انہوں آکھو دل دے نال توبہ کرے, اللہ اندہ اے بھی گناہ معاف فرما دے گا. لیکن جڑی بات عرض کرنا چاہنا, بیٹی دے غم نے میرے نبی نو رلایا ہے, بیٹی دے غم نے میرے پیغمبر نو پریشان کیتا ہے. آج
یہ بیٹیاں دے جڑے خبراں چل رہی ہیں سوشل میڈیا تے، یاد رکھو اگر تے سن کر کے دل ہلیا ہے تو سمجھ جاؤ کہ ہلے ایمان تازہ ہے، ہلے ایمان موجود ہے دل اندر، اور اگر دل نہیں ہلیا تو پھر اپنے ایمان دی فکر کرو، کیونکہ بیٹیاں دی محبت میرے محبوب دی محبت ہے، بیٹیاں نال پیار کرنا میرے آقا دی سنت ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے تو ہی گفتگو شروع کرانگے۔ وآخر دعوانا ان الحمد